بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بھائیوں اور دوستو، آپ حضرات کو علم ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لوگوں کی ہدایت کا سلسلہ شروع ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے کی آخری کڑی تھے۔ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے۔ قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے اترنے والی آخری کتاب ہے۔ آپ کی امت آخری امت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی اور رسول ہے۔ آپ کی امت کے بعد نہ کوئی امت ہے۔ آپ کی کتاب قرآن کریم کے بعد نہ کوئی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بنیادی عقیدے اور نظریے کو قرآن کریم میں جا بجا بیان فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں اس مسئلے پہ بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانات کو پڑھو تو اس مسئلے کی وضاحت بہت اچھی طرح ایک مسلمان آدمی کو معلوم ہو جائے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو بڑی اہمیت کے ساتھ پڑھا، اور صحابہ کرام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جس بات کی نسبت ہوتی تھی، جس فعل کی نسبت ہوتی تھی، جس قول کی نسبت ہوتی تھی، اس کو محفوظ کرنے کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے عقیدہ ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس عقیدے کو اور اس کے دلائل کو اور اس کی اہمیت کو محفوظ رکھنے کی کوشش کیوں نہ فرمائی ہوگی۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اپنی جگہ پہ اتنا اہتمام فرمایا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات جو ہے اس قدر اہتمام آدمی کر ہی نہیں سکتا۔ آپ اس مسئلے کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ عرصہ پہلے ایک آدمی مسلمہ یمامہ کا رہنے والا، اس نے نبوت کا اعلان کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس ملعون نے ایک آدمی کو بھیجا اور اپنی نبوت کو تسلیم کرنے کا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور پھر جو ہے بڑا تفصیلی واقعہ ہے، آپ جانتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے۔ آپ کے انتقال کے بعد امت مسلمہ کا سب سے پہلا اجماع جو ہوا وہ عقیدہ ختم نبوت پہ ہوا ہے۔ مسلمہ کذاب کے خلاف فوجیں گئی ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب انہوں نے خلافت کی باغ سنبھالی ہے تو مختلف محاذوں کا سامنا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے منکرین ختم نبوت کے ساتھ کسی قسم کا نرمی والا برتاؤ نہیں کیا، بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں کے پاس بھیجی، ان کو دعوت اسلام دی۔ انہوں نے دعوت اسلام کو جب قبول نہ کیا، اپنی ہٹ دھرمی پہ اڑے رہے، تو ان کے ساتھ جنگ ہوئی اور مسلمہ کذاب بھی اس کے اندر مارا گیا، اور کثیر تعداد میں اس کے ماننے والے بھی مارے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں آپ حضرات کو علم ہے کہ بڑے قیمتی صحابہ کرام ایسے تھے کہ دوسرے صحابہ کرام بھی ان کو اپنا سرمایہ سمجھا کرتے تھے۔ مثلا وہ صحابہ کرام جنہوں نے جنگ بدر کے اندر شرکت کی ہے، وہ صحابہ کرام کے جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے، وہ صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ میں شامل تھے، یہ صحابہ کرام میں بنسبت دوسرے صحابہ کے عظمت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ صحابہ کرام کی کوشش ہوتی تھی کہ جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کو آگے شہید ہونے سے بچایا جائے اور خود آگے بڑھ کر کفار کا مقابلہ کیا جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے
چونکہ یہ مسئلہ محض نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا مسئلہ تھا، آپ کی ذات کے دفاع کے لیے صحابہ کرام نے بدری صحابہ کرام کی بھی پرواہ نہ کی، چنانچہ کثیر تعداد کے اندر صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے ہیں، اور ان میں شہید ہونے والوں میں بہت بڑی تعداد جو ہے بدری صحابہ کرام کی ہے۔ بدری صحابہ کرام وہ ہے، دوسرے صحابہ کرام جن کو وہ سنبھال کر رکھا کرتے تھے کہ یہ ہمارا سرمایہ ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے دفاع کی بات آئی، عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی بات آئی، تو انہوں نے بدری صحابہ کرام کی بھی پرواہ نہ کی، اور وہ بھی شہید ہوئے سو ہوئے، لیکن اس عقیدے کو بچایا ہے۔ اب اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، یہ کس قدر نازک مسئلہ ہے کہ جس کی خاطر صحابہ کرام نے بہت جو ہے قربانیاں دی۔ روایات مختلف ہیں، بعض روایات میں آیا کہ 700 کے قریب جو ہے صحابہ کرام اس میں شہید ہوئے ہیں، اور کثیر تعداد ان میں بدری صحابہ کرام کی تھی، اور ان صحابہ کرام کی تھی جو کہ قرآن کریم کے حافظ تھے۔ اور قرآن کریم کو جو عملی شکل میں، تحریری شکل میں جمع کرنے کی صورت سامنے آئی ہے، وجہ سامنے آئی ہے، اس کی وجہ بھی یہی جنگ تھی کہ اس جنگ کے اندر کثیر تعداد کے اندر قرہ صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اور صحابہ کرام کو خطرہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن کریم کے حفاظ کرام آہستہ آہستہ دنیا سے چلے جائیں، اور پھر قرآن کریم کو آگے پہنچانا تو ہے، اللہ پاک نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اور اسباب بھی پیدا ہوتے رہیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کثیر تعداد جو حفاظ کرام کی موجود ہے وہ آگے اس کا تسلسل نہ چل سکے، اس لیے اس کو قرآن پاک کو تحریری شکل کے اندر جمع کیا گیا۔ تو قرآن پاک کو تحریری شکل میں ایک یکجا جمع کرنے کی جو اصل وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس یمامہ کے میدان میں جو جنگ مسیلمہ کذاب کے ساتھ ہوئی تھی، اس جنگ کے اندر کثیر تعداد کے اندر صحابہ کرام وہ شہید ہوئے تھے جو قرآن کریم کے حافظ تھے۔ تو اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کس قدر ہے کہ اس کی خاطر سینکڑوں صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اگر آپ اندازہ لگائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جتنے مارکے ہوئے ہیں، جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جنگ بدر ہے، احد ہے، ہاں جی، جتنی جنگیں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد 300 کے لگ بھگ ہے، اس سے کچھ زائد یا کچھ کم روایت مختلف ہیں، لیکن اس ایک جنگ کی خاطر جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد بعض روایت میں 1200 آئی ہے، بعض روایت میں 700 آئی ہے۔ اب وہ اتنی جنگیں ہوئی، اس میں 300 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، اس ایک جنگ کے اندر 700 صحابہ کرام شہید ہو رہے ہیں، اس عقیدے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار آیات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی فرمایا ہے، اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے دین کا آخری نبی ہونا معلوم ہوتا ہے۔ ایک تو وہ معروف آیت ہے جو ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں اس عقیدے کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ وہ سلسلہ نبوت، وہ سلسلہ ہدایت جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پہ وہ سلسلہ مکمل ہو گیا، وہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کے لیے، بلکہ قیامت کے بعد کے لیے بھی جس نبی کی نبوت کے ڈنکے بجیں گے اور اس کی شریعت پر اگر آدمی عمل کرنا چاہے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شریعت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اعلان فرما دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جو دین قابل قبول ہے وہ صرف دین اسلام ہے، اب کوئی اور دین قابل قبول نہیں۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اگر قبول کرے گا بھی تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، کسی اور دین کی طرف جائے گا بھی تو اللہ کے ہاں اس دین کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اللہ پاک کے ہاں جنت میں لے جانے والا جو دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام کے خلاف شروع دن سے ہی سازشیں شروع ہوئی ہیں۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا اسی دن سے سازشیں شروع ہوئی ہیں۔ آپ نے اعلان فرمایا ہے اور لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے ہیں، آپ نے اعلان فرمایا ہے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، آپ نے اعلان فرمایا ہے آپ کو طائف کے میدان میں
پتھر مارے گئے ہیں، آپ کے اوپر وجڑیاں ڈالی گئی ہیں، آپ کی توہین ہوئی، پراپیگنڈے ہوئے، سازشیں ہوئی۔ اب کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کے لائے ہوئے دین کے خلاف جو سازشیں کی ہیں، ان سازشوں اور پراپیگنڈوں کو جمع کرو، اس کی بہت زیادہ تعداد ہے۔ سازشوں اور پراپیگنڈوں کے نتیجے میں مقصد ایک تھا، وہ مقصد یہ تھا کہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور دین کی طرف نکل جائیں۔ اور دین تو ویسے ہی قابل قبول نہیں، یہودیت ہو، عیسائیت ہو، کوئی بھی ہو آج، لیکن قابل قبول وہ دین نہ ہونے کے باوجود لوگ اس باطل دین کی طرف دعوت دیتے نظر آتے تھے۔ کفار نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو مٹانے کے لیے بے شمار سازشیں کی تھیں، بے شمار پراپیگنڈے کیے تھے۔ ایک پراپیگنڈا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہ پھیلے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالو کہ یہ ایسی بات کہتے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں کہی، اس لیے کوئی آدمی ان کے پاس بیٹھے نا، ان کی بات کو سنے نا، بیٹھے گا سنے گا تو قبول کر لے گا۔ اب یہ کفار نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے اس کو عملی رنگ دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد حج کا موقع آیا تو کفار نے وہ ان تمام راستوں پر جو کہ مکہ مکرمہ کی طرف آ رہے تھے اپنے آدمیوں کو بٹھا دیا اور کہا کہ جو قافلہ یہاں سے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہا ہو، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروانا اور کہنا کہ یہ آدمی بڑا غلط ہے، اس کے پاس نہ بیٹھنا، نہ جانا، نہ اس کی بات کو قبول کرنا۔ چنانچہ جتنے راستے مکہ مکرمہ کی طرف جاتے تھے وہاں لوگ یہ کفار بیٹھ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پراپیگنڈے کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگوں کو آج کل ایک مرض ہے، آج بھی ہے اور پہلے سے طبیعت ہے انسان کی کہ جس چیز سے روکا جائے اس چیز کی طرف انسان کا زیادہ میلان ہوتا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جن کو کفار نے کہا کہ دیکھو اے قافلے والو، تم مسافر ہو، تم یہاں حج کرنے کے لیے آئے ہو، فلاں آدمی ہے، اس آدمی سے نہ ملنا، یہ آدمی غلط باتیں کرتا ہے، تم کو تمہارے باپ دادا کے دین سے الگ کر دے گا۔ چنانچہ وہ لوگ الٹا جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے اور کہتے ہیں دیکھو تو صحیح کہتے کیا ہیں، دیکھو تو صحیح کہتے کیا ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں کثیر تعداد کے اندر مسلمان ہوئے لوگ۔ خیر یہ پراپیگنڈا تھا۔ اسی طریقے سے کفار کا پراپیگنڈا تھا کہ دین اسلام نہ پھیلے۔ پراپیگنڈا کیا تھا کہ قرآن کریم جب صحابہ کرام پڑھ رہے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہوں، تم نے سننا نہیں ہے۔ کفار کو کہا جس مجلس کے اندر کوئی قرآن پڑھے تم نے شور شروع کر دینا ہے۔ کیوں؟ قرآن کریم اگر پڑھا جا رہا ہوگا تم شور کرو گے، لوگ سنیں گے نہیں، لوگ سنیں گے نہیں تو سمجھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں تو ہدایت پہ آئیں گے نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس پراپیگنڈے کو ذکر کیا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو شور و غل کیا کرو۔ کیوں؟ کہ بھئی تمہاری تعداد زیادہ رہے، تم غالب رہو، دین اسلام غالب نہ آ سکے۔ یہ کفار کا پراپیگنڈا ہے۔ لیکن اللہ پاک نے جو کلام نازل کیا اس کلام کا نام ہی قرآن رکھا۔ قرآن کا معنی بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اس سے کفار کے نظریے کی تردید ہو گئی کہ یہ ایسا کلام ہے جو فی الوقت بھی پڑھا جاتا ہے، مستقبل بھی پڑھا جاتا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو پڑھے جانے سے روک نہیں سکتی۔ اس کی تردید ہوئی۔ کفار کا پراپیگنڈا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہ انہوں نے ایک یہ مشورہ کیا، خاص طور پہ اس پراپیگنڈے کا تعلق جو ہے مدینہ والی زندگی کے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا، مشورہ کیا کہ دیکھو ہم میں سے چند لوگ جو ہیں وہ صبح کو اعلان کیا کریں کہ ہم نے دین اسلام کو قبول کر لیا، شام کے وقت وہ اعلان کریں کہ نہیں جی ہم اپنے دین میں واپس چلے گئے۔ اگر آج اس کو دین اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کریں، اگلے دن اس کے انکار کا اعلان کر دیں کہ نہیں جی نہیں ہمیں یہ دین اچھا نہیں لگا، اس لیے ہم اپنے دین کے اندر واپس جا رہے ہیں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو سادہ ہیں، مسلمان ہیں بیچارے، ان پراپیگنڈوں سے متاثر ہو جائیں گے اور کہیں گے دیکھو فلاں آدمی ہمارے دین کے اندر آیا تھا، آج آیا ہے اور کل کو چلا گیا، گیا کیوں ہے؟ اس سے پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے، لوگوں کے دل میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ یہ آدمی گیا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے دین کے اندر کوئی خامی ہو۔ اس لیے جو ہے یہ بہت بڑا پراپیگنڈا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ کے دین کے خلاف ہوا کہ دیکھو جب لوگ آئیں گے اور نکل جائیں گے، آئیں گے اور نکل جائیں گے کہ تو پھر جو سادہ مسلمان ہیں ان کے دلوں میں شکوک پیدا ہوں گے، شبہات پیدا ہوں گے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ دین سچا نہ ہو، اس لیے ہماری دیکھا دیکھی وہ بھی دین سے نکلنا شروع ہو جائیں۔ یہ پراپیگنڈے ہیں۔ اس طرح اور بہت ایک لمبی تعداد ہے پراپیگنڈوں کی، اگر آپ اس کو جمع کریں تو مستقل ایک ضخیم کتاب پراپیگنڈے پہ جمع ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور آپ
آپ کے دین کو مٹانے کے لیے اور اس کے خلاف جو ہے یہ محاذ آرائی کے لیے کفار نے جو سازشیں تیار کی، سازشوں میں سے ایک سازش یہ تیار کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ایسے لوگوں کو کھڑا کیا جائے جو کہ خود اعلان کریں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول ہو سکتے ہیں تو ہم نبی اور رسول کیوں نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جو ہے مسلمہ کذاب نے اعلان کیا، اس کے بعد ایک تسلسل چل نکلا اور وہ تسلسل جو ہے آج تک چلا آ رہا ہے۔ آئے دن اخبارات میں خبر آتی ہے فلاں علاقے کے اندر فلاں آدمی نے جو ہے وہ مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا، فلاں آدمی نے مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا، فلاں آدمی نے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کے پیچھے پس منظر جو ہوتا ہے وہ یقیناً کوئی نہ کسی ایجنسی کا، غیر ملکی ایجنسی کا ہاتھ ہوتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی سازش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے ان لوگوں کو جو دین اسلام پر عمل کرتے چلے آ رہے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ انتشار ڈالیں اور یہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر جو ہے ادھر ادھر بھٹکے پھرے۔ مقصد یہ تھا۔ ہمارے ملک پاکستان بلکہ پاک و ہند کے اندر جو ہے 4 ایسے طبقات موجود ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں، 4 ایسے طبقے ہیں، 4 ایسے فتنے ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے اعلان منکر ہیں اور ان کا شر زیادہ ہے۔ ویسے تو بہت زیادہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہوتے ہیں آ رہے ہیں اور اللہ معاف فرمائے ہوتے رہیں گے۔ بعض لوگ اس سے جو ہے پریشان ہوتے ہیں کہ دیکھو جی آج دن کوئی نہ کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے نبوت کا تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ لو جی دین اسلام کو سچا مذہب نہیں ہے۔ نہیں، یہ دین اسلام کے سچے ہونے کی علامت ہے جھوٹوں کا کھڑا ہونا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ دیکھو آن قریب ایسا ہوگا کہ 30 بڑے جھوٹے آئیں گے اور ان میں سے ہر آدمی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ فرمایا کہ میں آخر نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ میرے بعد کوئی آدمی اگر آئے تو وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، سچا نہیں ہو سکتا۔ تو جھوٹے مدعا یعنی نبوت کا پیدا ہونا یہ اسلام کے سچے ہونے کی علامت ہے، اسلام کے جھوٹے ہونے کی علامت نہیں ہے۔ تو 4 ایسے فتنے موجود ہیں جو عقیدہ ختم نبوت کے منکر ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھڑوانے کے لیے دن رات کوشش اور سازشیں کر رہے ہیں۔ ایک فتنہ جو ہمارے ہاں عام معروف ہے جس کو ہم قادیانی کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں۔ مرزا غلام احمد یہ ہندوستان کا حصہ پنجاب والا اس کا علاقہ گرداسپور، وہاں ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا قادیان، وہاں کا رہنے والا تھا۔ انگریز کے ایما پر اس نے جو ہے دعویٰ نبوت کیا اور ایک کثیر تعداد کو گمراہ کر دیا، ان کو ہم قادیانی کہتے ہیں۔ ہمارے ملک پاکستان کی عدالت نے اور ہمارے ملک پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے اس نے اس کو سرکاری سطح پر جو ہے وہ کافر کروا دلوا دیا ہے اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ دوسرا فتنہ جو عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے یہاں کام کر رہا ہے اس فتنے کا نام ہے فرقہ بہائیت یا فتنہ بہائیت۔ فتنہ بہائیت اگرچہ اس کا تعارف انشاءاللہ میں الگ کرواؤں گا، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک آدمی جو ایران کا رہنے والا تھا جس کا نام ہے مرزا حسین علی، اس کو نبی اور رسول مانتے ہیں اور اس کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ آدمی نبی اور رسول ہے۔ تو اس کے جو تھا تو ایران کا رہنے والا لیکن اس کے ماننے والے ہمارے یہاں پاکستان میں کثیر تعداد کے اندر ہیں اور ہندوستان کے اندر بھی ہیں، تو اس فتنے کے لوگ بھی موجود ہیں۔ تیسرا فتنہ جو عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے سازشیں کر رہا ہے، اس فتنے کا نام فتنہ گور شاہیت ہے۔ ریاض احمد گور شاہی یہ راول پنڈی کے علاقے کا رہنے والا تھا، اس کا تعارف بھی انشاءاللہ میں مستقل آپ کو الگ طور پہ کرواؤں گا انشاءاللہ۔ تو یہ بھی لوگ ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت کے خلاف محاذ آرائی کیے ہوئے ہیں۔ چوتھا فتنہ جس کا ہم نے اب تعارف کروانا ہے اس فتنے کا نام ہے ذکری فتنہ۔ یہ فتنہ ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی محاذ آرائی کیے ہوئے ہے اور یہ فتنہ ان تینوں فتنوں سے پرانا ہے۔ یہ فتنہ ان تینوں فتنوں سے پرانا ہے۔ اس کا تعارف کروانا ہے سن 977 ہجری کی بات ہے، یہ 70 ہجری کی بات ہے اس کے گرد کہ ایک آدمی اٹک کا رہنے والا جس کا نام ملا محمد تھا، یہ آدمی اٹک سے چل کر دوسروں کو گمراہ لوگوں کو عام لوگوں کو گمراہ کرنے کے ارادے سے وہاں سے چل کر بلوچستان کے علاقے میں آیا۔ بلوچستان کے لوگ جو ہیں بیچارے آج بھی وہاں یہی صورتحال ہے کہ علم سے بڑے دور ہیں، دینداری سے بڑے دور ہیں، دنیاوی ترقی کے اندر بھی بیچارے بڑے دور ہیں۔ تو وہاں یہ آدمی چل کر آیا اور ان لوگوں کو پہلے تو اس نے سادہ انداز سے تقریریں کر کے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی
اور جب لوگ اس کی طرف مائل ہو گئے تو آہستہ آہستہ ان کو کہنا شروع کیا کہ دیکھو میں تمہارا پیر ہوں، تمہارا بزرگ ہوں، میری بات کو مانو، میری اطاعت کرو، میرے مرید ہو جاؤ۔ اس انداز سے لوگ اس کے قریب ہو گئے۔ پھر جو ہے یہ آدمی چلتا چلاتا جو ہے دوسرے علاقوں میں گیا جہاں فرقہ اسماعیلیہ کے لوگ آباد تھے، سرباز کے قریب جو ہیں، ان سے ملا اور ان سے اس نے تعلیم لی، تمہارے عقائد اور نظریات کیا ہیں اور تمہارا ایجنڈا کیا ہے۔ ان سے گمراہ کن نظریات لے کر پھر جو ہے یہ آدمی بلوچستان میں آیا اور سادہ لوگ عوام کو اس نے گمراہ کیا اور ایسے افکار اور نظریات ان کو دیے کہ وہ بیچارے جو ہیں وہ دین اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پہلے تو اس نے ایک گمراہ پیر کے انداز میں جو ہے اپنا تعارف کروانا شروع کیا۔ اس کے بعد اس نے کہنا شروع کر دیا کہ اے لوگو، جس مہدی کے آنے کے تم منتظر ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان قریب ایک آدمی آئے گا جو دنیا کو جو ہے وہ ہدایت سے بھر دے گا اور دنیا کے اندر ہدایت قائم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ فرمایا کہ وہ آدمی جس کو مہدی کہا گیا روایات کے اندر، وہ مہدی زمان میں ہوں، تم میری پیروی کو کرو۔ چنانچہ لیبل تو اس نے، عنوان تو اس نے مہدویت کا اختیار کیا، لیکن در حقیقت بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا کہ دیکھو لوگوں کی ہدایت کے لیے اور بہت سارے نبی اور رسول آئے ہیں، میں بھی نبی اور رسول ہوں۔ اگر تم پہلے رسولوں کو مانتے رہے، حضرت عیسیٰ کو مانتے رہے، حضرت موسیٰ کو مانتے ہو، حضرت ابراہیم کو مانتے ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، تو پھر مجھے بھی مانو۔ اس لیے وہ نبی اور رسول ہے تو میں بھی نبی اور رسول ہوں۔ اور کہنے لگا کہ دیکھو جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دوسری شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اس لیے میں نے آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو منسوخ کر دیا، اور تم جو ہے میری شریعت پہ عمل کرو گے پھر تمہاری کامیابی ہے، وگرنہ کامیابی نہیں ہے۔ تو بیچارے بہت سارے سادہ لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے لگ گئے، اور پھر جاہل لوگ بسا اوقات جو ہے وہ کہا کرتے ہیں اچھا بھائی اگر تو نبی اور رسول ہے تیرے پاس اپنے نبی اور رسول ہونے پر دلیل کیا ہے؟ بھائی دیکھو جب جھوٹا مدعی نبوت ہے اس سے تم دلیل مانگتے ہی کیوں؟ اس سے دلیل مانگنا ہی کفر ہے، اس سے دلیل مانگنا ہی گمراہی ہے۔ دیکھو دلیل تو اس کام پہ ہوتی ہے جس کے بارے میں یہ شبہ ہو، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ پتہ نہیں غلط ہے، چلو دلیل دے گا تو پھر ہم مانیں گے بھائی صحیح ہے، اس کے صحیح ہونے کے امکانات ہیں، تسلیم کرنے کے امکانات ہیں۔ جو بات ہی غلط ہے، جس کی بنیاد ہی 100% غلط ہے، اس پہ دلیل کیوں مانگتے ہو؟ اگر وہ 100 دلیلیں بھی دے دے تو کیا اس سے وہ بات سچی ہو جائے گی جو وہ کہتا ہے؟ نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ بنیادی بات کہ جب مدعی نبوت ہے اس سے دعویٰ نبوت پہ دلیل مانگنا ہی گمراہی ہے۔ علماء کرام نے مستقل اس پہ جو ہے بڑی تفصیلی بحث کی ہے کہ مدعی نبوت سے دلیل مانگنا ہی غلط ہے اور یہ گمراہی کی بات ہے۔ پھر دیکھیے کہ لوگوں نے اس کو کہا اچھا بھائی بتاؤ تمہارے نبی اور رسول ہونے پہ دلیل کیا ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیسی دلیل چاہیے؟ وہ کہنے لگے کہ دیکھو جی اور نبی اور رسول آئے ہیں، انہوں نے معجزات دکھائے ہیں، تیرے پاس بھی کوئی معجزہ ہے؟ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں کل پرسوں کو معجزہ دکھا دوں گا، کل پرسوں کو معجزہ دکھا دوں گا۔ اب دیکھو یہی اس کے جھوٹے ہونے کی علامت ہے کہ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار مکہ نے معجزہ مانگا ہے، دوسرے انبیاء علیہ السلام سے معجزہ مانگا ہے، انہوں نے آگے اس کا وقت نہیں بتایا کہ اس معجزے کا ظہور کب ہوگا، اس لیے کہ ولی کی کرامت ہو، نبی کا معجزہ ہو، اس کے بارے میں بنیادی عقیدہ اور نظریہ یہ ہے، محدثین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے، متکلمین نے لکھا ہے کہ نبی کے ہاتھ سے جو معجزہ ظاہر ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے کہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوا، در حقیقت اس کے پیچھے طاقت خرچ ہو رہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی۔ ولی کے ہاتھ سے کرامت ظاہر ہو رہی ہے تو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ ولی کے ہاتھ سے کام ہو رہا ہے، لیکن پیچھے طاقت خرچ ہو رہی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی۔ تو نبی کا معجزہ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے، اور ولی کی کرامت در حقیقت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہے۔ تو اس نے کہا کل پرسوں کو، اس کو کیسے پتہ چلا بھی کل پرسوں کو ہے؟ نبی کو تو اختیار ہی نہیں ہوتا، پتہ بھی نہیں ہوتا کہ معجزے کا ظہور ہو کب جائے گا۔ بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ہم اس کے قرآن پاک کے اندر جو معجزات ذکر ہوئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو معجزات جو ہے وہ دوسرے انبیاء کے بیان فرمائے، صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بیان فرمائے ہیں، تو ان میں کوئی لمٹ نہیں تھی بھی کل کو معجزہ ظاہر ہوگا، پہلے نہیں بتایا گیا، تو اس نے کہا وہ کل کو اور پرسوں کو جو ہے تمہیں معجزہ دوں گا۔ خیر یہ بات کہنا ہی گمراہی تھا، چنانچہ اس نے اس اپنی جھوٹی بات کو منوانے کے لیے اس نے اپنے جھوٹے معجزات کا جو ہے وہ انتظام کیا۔ کیا کیا کہ 2 مشقیں لیں، مشق نہیں پانی ڈالنے والی ہوتی جو ہے، 2 مشقیں لیں، ایک مشق کے اندر اس نے جو ہے وہ دودھ بھر دیا،
دودھ بھرنے کے بعد جو ہے زمین میں گڑک ہوتا ہے ایک جگہ پہ، تھوڑا سا گڑک ہونے کے بعد مشق اس کے اندر رکھ دی، رکھ کر تھوڑی سی اوپر مٹی ڈال دی، اور دوسری مشق کے اندر اس نے جو ہے پانی ڈالا، پانی ڈالنے کے بعد دوسرا گڑک ہوتا تھوڑا سا آگے جا کر جو ہے وہ اس کے اندر دبا کر تھوڑی سی اوپر مٹی ڈال دی، اور اگلے دن ان کو کہنے لگا کہ دیکھو جو تم لوگ مجھے کہتے تھے کہ بھئی مجھے موجزہ دکھاؤ، ہمیں موجزہ دکھاؤ گے تو ہم تمہیں مان لیں گے، چلو آج میں تمہیں موجزہ دکھاتا ہوں، میرے ساتھ آؤ۔ چنانچہ جہاں پر اس نے وہ مشقیں جو ہے دبائی ہوئی تھی، ایک دودھ والی اور ایک پانی والی، پہلے جو ہے وہ اپنا پانی والی مشق کے قریب آیا اور وہاں پر اس نے جو ہے وہ تیر مارا تو مشق جو ہے وہ پھٹ گئی، مشق پھٹی، پانی نکلنے لگا۔ کہتا ہے لو جی دیکھو میں نے زمین میں تیر مارا ہے، میرے زمین میں تیر مارنے کی وجہ سے دیکھو پانی کا چشمہ نکل آیا، وہ پانی ابلنے لگا۔ اب ایک مشق کے اندر پانی کتنا کا ہوتا ہے؟ 15-20 کلو پانی ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں نا جی۔ اب جب اس نے دیکھا کہ پانی ختم ہو رہا ہے تو فوراً دوسرا تیر مارا اور کہا بند ہو جا۔ کیا کہا؟ بند ہو جا۔ کہتا لو دیکھو اگر میں دوسرا تیر نہ مارتا، یہ بند نہ ہوتا، سارے کا سارا علاقہ پانی میں جو ہے گر جاتا اور سارے لوگ غرق ہو جاتے۔ کہتے پھر جو ہے آگے گیا، کہتا آگے آؤ، پھر جو ہے وہ دودھ والا جہاں دودھ والی مشق اس نے دبائی ہوئی تھی وہاں آیا، پھر وہاں تیر مارا، وہ جو ہے وہ مشق پھٹ گئی اور دودھ نکلنے لگا۔ تو دیکھو جی پہلے پانی کا جو ہے وہ چشمہ نکلا، اب دودھ زمین سے نکلنے لگا ہے، بتاؤ اس سے بڑا معجزہ اور تم کیا چاہتے ہو؟ وہ بیچارے سادہ لوگ پریشان ہو گئے دیکھ کے، اس نے کہا یار کیسا عجیب آدمی ہے۔ دوبارہ پھر جو ہے جب دیکھا کہ اب وہ جو ہے وہ دودھ والی مشق ختم ہونے کو ہے، دوبارہ پھر تیر مارا اور کہا کہ بند ہو جاؤ، وہ بند ہو گئی۔ اس لیے جو بہت سارے لوگ بیچارے سادہ اس کے فریب کے اندر آ گئے اور اس کو جو کہتا گیا اس کو مانتے چلے گئے۔ اور پھر جو ہے لوگوں نے کہا اچھا جتنے نبی اور رسول آئے ہیں تو انہوں نے تو جو ہے وہ کتابیں پیش کی ہیں، احکامات پیش کیے ہیں، شریعت پیش کی ہے، تو تیرے احکامات کون سے ہیں، تیری شریعت کون سی ہے، ہمیں دکھاؤ کون؟ اس نے کہا اچھا اس کا بھی انتظام کر لیں گے، آپ فکر نہ کریں، آپ کو شریعت انشاءاللہ دوں گا عمل کرنے کے لیے۔ چنانچہ وہ کہیں تنہائی میں بیٹھ کر جو ہے وہ بکواسات لکھتا رہا، اور لکھنے کے بعد جو ہے اس نے ایک کتاب جو ہے وہ کچھ لکھ کر خاطر خواہ وہ ایک درخت تھا، جنگلی درخت جس کو ذکری آج کر برے کہور کہتے ہیں، تو اس درخت کے اوپر جا کے رکھ دی اس نے رات کو لکھ کر۔ چنانچہ صبح کو جو ہے نا اپنے ماننے والوں کہنے لگا کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ مجھ پر کون سی کتاب اتری ہے، لو میں تمہیں بتاتا ہوں مجھ پہ کون سی کتاب اتری ہے۔ آج مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ فلاں درخت کے قریب آؤ میں تمہیں کتاب دوں گا، جس طرح کہ حضرت موسیٰ کو کوہ طور پہ بلایا تھا اور پھر جو ہے ان کو کتاب دی تھی، آج مجھ کو اللہ پاک نے کہا ہے کہ بر کہور کے پاس آؤ، اس جنگلی درخت کے پاس آؤ، میں تمہیں کتاب دوں گا۔ چنانچہ لوگوں کو ساتھ لے گیا اور درخت پر پہلے وہ کتاب جو ہے وہ اس نے ایک جگہ پہ پھنسائی ہوئی تھی اور کہا یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری ہدایت کے لیے یہ کتاب یہاں جو ہے پہلے ہی پہنچا دی ہے، میرے پہنچنے سے پہلے ہی تمہیں عطا کر دی ہے، اس لیے اس کو لو اور اس پر عمل کرو، اس کو لو اور اس پر عمل کرو۔ چنانچہ اللہ اکبر، اس نے وہ کتاب لی، لوگوں کو دی اور اس کے اندر گمراہ کو نظریات داخل کر دیے گئے۔ گمراہ کو نظریات کیا تھے؟ اب جو اسلام کے بنیادی ارکان 5 ہیں ان 5 کا انکار تھا۔ اسلام کے بنیادی 5 ارکان، 5 کا انکار۔ پہلی بات، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ چونکہ اس آدمی کا نام ملا محمد اٹکی تھا، نام تو اس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بظاہر ہم مثل تھا نا جی، اس لیے اس نے کلمہ پھر بھی اپنا الگ ان کو دیا۔ کلمہ کیا ہے؟ یہ دنیا کا واحد کلمہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ پنجابی کے یا یہ کہہ لو کہ اردو کے الفاظ بھی ہیں، وگرنہ دنیا کے کسی کلمے جتنے نبی اور رسول آئے ہیں اردو کا لفظ جو ہے کلمے کے اندر موجود نہیں ہے۔ ان کا کلمہ کیا ہے کہ نقل کفر نباشد، وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، نور پاک، نور محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، یہ ان کا کلمہ ہے۔ نور پاک ہے، پاک کا لفظ ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ اب پیج ہے، یہ تو عربی میں ہوتی نہیں ہے نا، ہے یہی جہالت ہے۔ تو دیکھو یہ کلمہ ان کو دیا اور کہا کہ تم نے یہ کلمہ پڑھنا ہے، یہ پہلے رکن کا انکار کیا۔ دوسرے رکن کا جو دین اسلام کا بنیادی رکن تھا وہ نماز تھا، کہ ایک آدمی کو مسلمان ہونے کے بعد پہلا حکم جب اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نماز کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ اس نے نماز کا انکار کیا اور کہا کہ دیکھو اب جو ہے نماز کا کوئی حکم نہیں رہا، نماز جو ہے اس کی شرعی حیثیت ختم ہو گئی ہے، تمہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو چنانچہ اس نے کہا نماز کی جگہ ذکر نے لے لی ہے،
نماز کی جگہ کس نے لے لی جی؟ ذکر نے، کہ تم ذکر کیا کرو، تم ذکر کر لو گے تمہیں نماز کا ثواب ملے گا، تم اگر ذکر نہیں کرو گے، نماز پڑھو گے، تمہیں گناہ ہوگا۔ چنانچہ ذکر کو اس نے لاگو کر دیا، اس وجہ سے اس فرقے کا نام بھی ذکری پڑ گیا۔ کہ ذکری کا معنی کیا؟ کہ وہ آدمی جو نماز پڑھنے کو حرام سمجھتا ہے لیکن ذکر کرنے کو فرض سمجھتا ہے، اس لیے یہ نماز کے اپنا دین اسلام کے دوسرے رکن کا اس نے انکار کیا۔ تیسرا رکن دیکھو، مسلمان ہر سال جو ہیں آپ کو علم ہے کہ جب صاحب نصاب ہوتے ہیں تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا اور کہا کہ زکوٰۃ کا حکم اب نہیں رہا۔ ہاں البتہ اپنے ماننے والوں پر ایک ٹیکس لاگو کیا، جس ٹیکس کا نام ہے، جس کو وہ 10% ٹیکس اسے بولتے ہیں، اور وہ اس کے مستحق، ہمارے ہیں تو زکوٰۃ کے مصارف جو ہیں وہ 8 ہیں جو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمائے ہیں، لیکن وہ 10% ٹیکس دیتے ہیں اور اس کا مستحق ان کے مذہبی پیشوا ہیں۔ ان کے مذہبی پیشواؤں کا نام کیا ہے؟ آج جو مذہبی ذکریوں کے پیشوا ہیں ان کا نام ملائی ہے، ملائی۔ تو اس 10% ٹیکس کے مستحق جو ہیں ان کے ملائی ہیں۔ کوئی آدمی کتنا ہی غریب ہو وہ مستحق نہیں، کوئی آدمی کتنا ہی نادار ہو، کتنا ہی مسافر ہے بیچارہ، اس کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو، اجنبی ہو، اس کو وہ اپنا ٹیکس نہیں دیتے۔ یعنی جو اللہ پاک نے مصارف قرآن پاک میں زکوٰۃ کی بیان فرمائے ہیں وہ مصارف ان کے ہاں نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کا مسئلہ ہی ان کے ہاں الٹ ہو گیا۔ دیکھو زکوٰۃ کے نازل ہونے کی یا زکوٰۃ کے حکم کے اترنے کی بنیادی وجہ کیا ہے اسلام کا رکن بننے کی؟ کہ دیکھو اللہ پاک نے معاشرے کے اندر دونوں طرح کے افراد پیدا کیے ہیں، کہ دیکھو مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں۔ معاشرے کے اندر ہر آدمی اپنی ضروریاتی زندگی کو پورا کرے۔ مالدار کے پاس تو مال ہے تو وہ اپنے بال بوتے پر جو ہے جیسے اپنی زندگی گزارے، لیکن غریب آدمی کے پاس بسا اوقات رات کو کھانا کھانے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے، تو اس لیے مسلمان کو حکم دیا گیا کہ بھئی دیکھو تم زکوٰۃ دو۔ مالداروں کہا گیا کہ اگر مال رکھنا ہے تو اس کا حق ادا کرو، اپنے مال کو پاک کرو۔ تمہارا مال پاک تب ہوگا جب تم اپنے مال سے اتنا جو ہے وہ نکال کر ان لوگوں کو دو گے جو کہ مستحق ہے، ان کے گھروں کے اندر بھی چولہا جلے گا اور وہ بھی رات کو پیٹ بھر کے جو ہے وہ کھانا کھائیں گے۔ اصل بنیادی بات اس کا فلسفہ یہ تھا۔ اب اگر وہ ٹیکس لاگو بھی ہوا ہے تو بیچارے وہ جو بھولے بھالے لوگ ہیں، ذکری مذہب کو قبول کیے ہوئے ہیں، ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا، لیکن یہ پیسہ ان کے لیے استعمال نہیں ہوتا، ان کے مذہبی پیشواؤں ذکری ملائیوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ بالکل دین اسلام سے بھی انحراف ہے، فطرت سے بھی انحراف ہے، عقل سے بھی۔ کہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ دیکھو مالدار آدمی پیسے دے اس کو جو بیچارہ مجبور ہے، جس کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، ضروریات کے لیے پیسے اس کے پاس کافی نہیں ہیں، تھوڑے ہیں، نہ کافی پیسے ہیں یا بالکل ہے ہی نہیں ہے، اس کی مدد کرو۔ لیکن انہوں نے الٹا وہ آدمی جو کہ جس کے پاس اپنی گاڑی ہے، اپنی اچھی کوٹھی ہے، اچھا جو ہے اس کے پاس بینک بیلنس ہے، اس کو جو ہے وہ باقاعدہ کہہ دیا کہ دیکھو جو تو مستحق اور تجھے دینا ہے۔ چوتھا، اسلام کا چوتھا رکن جو ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ وہ روزہ ہے۔ مسلمان ہر سال جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ شرع عام گلیوں کے اندر کھاتے اور پیتے پھرتے ہیں۔ اور تربت مکران جو ان کے مکمل علاقے ہیں، آج لاکھوں کی تعداد کے اندر یہ لوگ وہاں موجود ہیں، وہاں روزے رمضان کے مہینے میں اگر آدمی ان بازاروں سے گزرے تو آدمی کہے کہ پتہ نہیں میں کس جو ہے وہ جانور منڈی کے اندر آ گیا ہوں کہ گدھوں اور گھوڑوں کی طرح جو ہے وہ گلیوں کے اندر آم کھاتے پھرتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے، بلکہ اس نے ان کو کہا کہ تم ایام 20 کے اندر روزے رکھا کرو۔ کون سے روزے رکھنے ہیں جی؟ رمضان کے نہیں، ایام 20 کے روزے رکھنے ہیں۔ ایام 20 سے مراد وہ دن ہیں جو کہ ہر مہینے کے اندر، جن میں وہ چاندنی رات جسے ہم بولتے ہیں، ہر مہینے کی اسلامی مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ، ان دنوں میں اس نے کہا کہ تم نے روزے رکھنے ہیں ایام 20 کے۔ چنانچہ وہ ان روزوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر فرض سمجھتے ہیں، رمضان کے روزے کو رکھنا گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ چوتھے رکن کا انکار ہے۔ پانچواں رکن حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ کی اس نے شرعی حیثیت کو ختم کر دیا اور کہا کہ اب بیت اللہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اب جب وہ ذکر بھی کرتے ہیں، ان کے ذکر خانے بنے ہیں، میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا اس پہ، ان کے جو ذکر خانے بنے ہیں میں نے الحمدللہ خود دیکھے ہیں، کراچی کے اندر یہ فرقہ کثیر تعداد کے اندر موجود ہے۔ ہم دارالعلوم کراچی میں پڑھا کرتے تھے تو ہمارے سامنے ایک کالونی ہے جو شرافی گوڑ اس کا نام تھا، وہاں ذکری کثیر تعداد کے اندر رہتے تھے۔ کچھ ایسے بھائی بھی ہمیں ملے جو نو مسلم تھے،
سے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ذکری مذہب کو چھوڑا ہے، ہمیں ان سے ہی معلومات ملی، کتابیں بھی ان سے ہم نے حاصل کی، اور پھر جو ہے وہ کافی زیادہ ہمیں فائدہ ہوا۔ تو وہاں ہم نے ان کے ذکر خانے بھی دیکھے، تو ان کے ذکر خانوں کا رخ جو ہے، جس طرح ہمارے یہاں عبادت خانہ اس کا نام مسجد ہے، تو ان کے یہاں جو عبادت خانہ اس کا نام ذکر خانہ وہ رکھتے ہیں، اور نام وہی رکھتے ہیں چوری کر کر کے جو ہمارے مقدس مسجدوں کے نام ہیں۔ مشہور جو ہے وہ ہماری مساجد ہیں، جو مسجد طوبہ ہے ہماری، مسجد قباء ہے ہماری، ہاں جی، تو اس طرح وہ نام وہاں سے چرا کر جو ہے اب اپنے ذکر خانوں کے نام ہی رکھ رہے ہیں، ذکر خانہ طوبہ، ذکر خانہ قباء، یعنی اس طرح۔ اب ان کے جو ذکر خانے بنے ہیں ان کا رخ بھی بیت اللہ کی طرف نہیں ہے۔ جس طرح ایک سمپل عمارت ہے، 4 نکری بن جاتی ہے، یا آدمی اپنی ضروریات کے مطابق جو ہے کوئی عمارت بناتا ہے بیٹھنے کے لیے یا رہنے کے لیے، اس طرح وہ عمارت ہے، اس کا قبلہ کی طرف رخ نہیں ہے، اور قبلہ کی وہ شرعی حیثیت کے قائل ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قبلہ کوئی چیز نہیں ہے، عبادت کے وقت قبلہ کی طرف رخ کرنا کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے حج بیت اللہ کا انکار کیا، اور آج کوئی ذکری بھی حج کرنے کے لیے آج تک نہیں گیا۔ 977 ہجری سے لے کر آج تک یہ بات تاریخ پہ آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ کوئی ذکری حج پہ نہیں گیا۔ آج ذکری جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے حج کی مشروعیت کے قائل ہیں، ہم یوں ہیں اور وہ ہیں۔ میں بتاتا ہوں اس کا پس منظر کیا ہے۔ خیر، یہ ذکری حج کے قائل نہیں ہے، چنانچہ اس کے متبادل کے طور پر جو ہے ملا محمد اٹکی نے ان کو الگ ایک عنوان دیا کہ دیکھو تم نے حج کے لیے وہاں نہیں جانا، حج کے لیے تمہیں اور جگہ دیتا ہوں، وہ جگہ جو تربت اور مکران کے قریب کو مراد جو ہے، کو مراد ایک پہاڑی ہے، وہاں ایک آدمی تھا ملا مراد کے نام سے، وہ وہاں کا وڈیرا تھا، اس نے اس کو متاثر کر کے اپنا ہمنوا بنا لیا، اس کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ چنانچہ جب یہ اچانک غائب ہوا تو پھر جو ہے وہ اس کا خلیفہ یہی ملا مراد تھا۔ اس وہاں جگہ ہے، اسے کو مراد بولتے ہیں، وہاں پر ہر سال یہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں حج کرتے ہیں۔ بیت اللہ کا حج کرنے نہیں جاتے بلکہ وہاں حج کرتے ہیں یہ لوگ جمع ہو کر جو ہے۔ اس لیے بیت اللہ کے حج کو انہوں نے ختم کر دیا، اور اس جو ہے جو انہوں نے مصنوعی حج تیار کیا، یہاں وہ ہر سال لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہاں حج کرتے ہیں۔ جس طرح ہم قربانیاں کرتے ہیں تو یہ وہاں جا کر قربانیاں کرتے، کہتے ہیں جی دیکھو کہ یہ حق ادا ہو گیا مینا وغیرہ کا، جو اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ ارکان خمسہ کا انکار ہے، مختصر سی بات ہے اس میں۔ تو تھوڑی سی بات آگے، یہ ارکان خمسہ ہوئے کہ ارکان خمسہ کا انہوں نے انکار کیا۔ اب وہ سارے فضائل اور وہ ساری خصوصیات جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمائی ہیں، وہ ساری خصوصیات انہوں نے ملا محمد کو دے دی۔ وہ ساری خصوصیات، وہ سارے فضائل، جہاں محمد کا لفظ آیا کہتے ہیں اس سے مراد ہمارا ملا محمد ہے۔ ہم مرزا قادیانی کو رو رہے ہیں کہ اس الو کے کان نے جہاں محمد رسول اللہ کہتا ہے جی میرا نام بھی محمد رکھا گیا، اس لیے یہ آیت میرے بارے میں، ماں کا نام محمد ابا احد من رجالکم، اس آیت سے ہم عقیدہ ختم نبوت کو ثابت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم النبیین ہونا ثابت کرتے ہیں۔ لیکن مرزا قادیانی نے کیا کہا کہ یہ آیت میرے بارے میں، خود اس کی کتاب تذکرہ مجموعہ الہامات جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ، اور جو ہے اس پاگل نے بھی یہی بات کہی ہے کہ دیکھو یہ آیت جو ہے وہ میرے بارے میں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ چنانچہ ذکریوں کی کتابوں میں کثیر حوالہ جات اس بات کے ملتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ملا محمد جو جس کو ذکری مہدی بولتے ہیں کہ ہمارا ذکری مہدی خاتم النبیین ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر جو ہے ہم کہتے ہیں ساقی کوثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ساقی کوثر جو ہے وہ ملا محمد اٹکی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ مقام محمود جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، وہ آپ کے لائق ہے، لیکن ذکری نے کہا کہ نہیں جی مقام محمود ہمارے ملا اٹکی کے لیے۔ اور پھر عجیب تماشا کہ وہ انہوں نے اب مقام محمود کی تشریح ہمارے ہاں کیا ہے وہ تو الگ بات ہے، انہوں نے الگ تصور قائم کیا کہ وہاں کو مراد پہاڑی کے قریب ایک کو مراد پہاڑی کو انہوں نے مقام محمود کا نام دیا، کو مراد پہاڑی کو مقام محمود کا نام دیا۔ چنانچہ میں اس پہ حوالہ جات آپ کو لکھاؤں گا انشاءاللہ کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں مقام محمود یہی ہے، جس مقام محمود کو حاصل کرنے کی غرض تھی ہمارے اپنا ذکری مہدی کی، اس نے کوہ مراد کو پا کر اس مقام کو پا لیا۔ اس لیے مقام محمود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اعلیٰ ایک مرتبہ تھا جو تمام انبیاء کی بنسبت آپ کو حاصل ہونا تھا، اور آپ اس کے مستحق ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو آپ یہ شان تھی انہوں نے
ان کو دے دی۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے فضیلت الانبیاء بستن، مجھ کو اللہ پاک نے 6 وجہ سے دوسرے انبیاء پر فضیلت عطا کی ہے۔ فرمایا اوتیت جوامع الکلم، پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے مجھ کو جامع کلمات عطا کیے۔ جامع کلمات کا معنی یہ کہ میں جو اپنی زبان سے الفاظ ادا کرتا ہوں اس کے الفاظ تھوڑے ہیں لیکن اپنے اندر معانی کا ایک سمندر لیے ہوئے ہیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام مبارک کی خصوصیت ہے۔ پھر فرمایا کہ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اللہ پاک نے روب کے ساتھ میری مدد کی ہے۔ یہ میری خصوصیت ہے، یہ میری فضیلت ہے دوسرے انبیاء کی بنسبت کہ ابھی کافر مجھ سے بہت فاصلے پر ہوتا ہے لیکن اس کے دل پر میرا روب اور دبدبہ چھا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت خود قرآن پاک میں بیان فرمائی ہے کہ دیکھو احلت لی الغنائم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان میں بیان فرمایا ہے احلت لی الغنائم کہ میرے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ پہلی امتیں تھی وہ بھی جنگیں کرتی تھی، وہ بھی جہاد کرتے تھے لیکن مال غنیمت اگر ملتا تھا تو وہ اس کو استعمال کرنے کی اجازت نہ تھی بلکہ آسمان سے آگ آتی تھی اور اس کو جلا دیا کرتی تھی، لیکن امت محمدیہ کے لیے مال غنیمت کا استعمال کرنا جائز ہو گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا، یہ پوری کی پورے روئے زمین کو جو ہے اللہ پاک نے میرے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا اور نماز پڑھنے کی جگہ بنا دی۔ دیکھو دوسرے لوگ ہیں وہ نمازیں پڑھتے ہیں تو ان کی عبادت تب قبول ہوتی ہے جب کہ اپنے عبادت خانے میں جاتے ہیں، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ گھر میں عبادت کرے تو ان کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا واجب تو ہے، لیکن اگر کوئی عذر اور کوئی مجبوری ہے آدمی گھر میں پڑھنا چاہے یا سفر پہ جنگل میں بھی نماز پڑھنا چاہے تو اللہ پاک اس کے لیے وہی مسجد بنا دیتے ہیں، اس کے حق میں وہی نماز اس کی قابل قبول ہے۔ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اور دیکھو اس مٹی کو اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے پاکی کا ذریعہ بنا دیا، حالانکہ پہلی امتوں کی یہ خصوصیت نہیں تھی، وہ اگر پاکی حاصل کرتے تو وہ پانی سے حاصل کرتے تھے، لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی آدمی پانی استعمال نہیں کر سکتا کسی وجہ سے بھی، جب پانی موجود نہیں ہے تو تیمم کا حکم ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ نے فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، میری یہ خصوصیت ہے کہ دوسرے انبیاء اپنے اپنے علاقے کے اندر نبی اور رسول بن کے آئے ہیں، کوئی ایک محلے کا، کوئی ایک گاؤں کا، کوئی بستی کا، کوئی شہر کا، کوئی ملک کا نبی تھا، لیکن میں پوری کی پوری انسانیت کے لیے نبی اور رسول بن کے آیا ہوں۔ یہ میری خصوصیت ہے، کسی اور نبی کی نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے آپ نے اپنی آخری خصوصیت چھٹی جو بیان فرمائی ہے اس حدیث کے اندر، فرمایا وَخُتِمَ بِالنَّبِيُّونَ، اللہ پاک نے نبیوں کا سلسلہ جو شروع ہوا تھا اس سلسلے کو میرے اوپر ختم کر دیا۔ اب یہ خصوصیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، روایت کہہ رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیات جو ہیں وہ ہمارے ملا محمد اٹکی کی ہیں۔ اور پھر دیکھیے اس فرقے کے جو عقائد نظریات ہیں کسی لحاظ سے بھی مسلمانوں والے نہیں ہیں، کسی دنیا کے۔ دیکھو بس اوقات لوگ کہا کرتے ہیں کہ دیکھو جی مولوی کو کام ہی دوسروں کو کافر بتانا ہے، اس لیے جس کے خلاف کفر کا فتویٰ لینا بس مولوی کے پاس چلے جاؤ اور کفر کا فتویٰ لے لو۔ دیکھو بھائی مولوی کسی کو کافر جو ہے وہ بناتے نہیں ہیں، بنتا آدمی خود ہے اپنے برے نظریات اختیار کر کے، لیکن اصل بات ہے کہ وہ برے نظریات اختیار کرتا ہے اور عالم آدمی یہ بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی اپنے گمراہ کو نظریات کو اختیار کرنے کی وجہ سے دین اسلام سے نکل گیا۔ مولوی کسی کو نہیں کہتے کہ دیکھو جی تم جو ہے وہ برے نظریات اختیار کرو اس لیے تم کافر ہو جاؤ گے۔ علماء تو دعوت نہیں دیتے نا، برے نظریات تو وہ خود اختیار کرتا ہے۔ جو برے نظریات قرآن و سنت کے خلاف اختیار کرتا ہے اور دین اسلام کے بنیادی عقائد نظریات کا انکار کرتا ہے تو علماء کرام اس کے بارے میں اطلاع دیتے ہیں کہ یہ آدمی کافر ہو گیا ہے، بناتے نہیں ہیں بتاتے ہیں، یہ فرق ہے۔ تو دیکھو جب قادیانیوں کے خلاف سازش چلی ہے، بلکہ اس مسئلے کو تھوڑا سا بعد میں ذکر کرتا ہوں، یہ آدمی جب لوگوں کو گمراہ کیا، گمراہ کرنے کے بعد یہ آدمی جو ہے بیچارہ پریشان ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء کرام نے دیکھا کہ یہ تو لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، بہت سارے سادہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے مسلمانوں کو تیار کرنا شروع کیا کہ اس آدمی کو پکڑو اور اس کی ٹھکائی کرو، جہاں ملے ڈھونڈو اس کو کہاں ہے۔ چنانچہ اس کو اپنی پریشانی لگ گئی کہ یار اب تو میری خیر نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے کیا کیا کہ جس دن اس کے خلاف کوئی زیادہ کام ہوا ہوگا، ہمارے علماء کرام نے کیا ہوگا کہ مسلمان زیادہ اشتعال میں ہوں گے، تو اس نے کیا کیا کہ رات رات فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ یہ اس کا سلسلہ نسب کسی کو پتہ نہیں ہے کیا بلا تھی، یہ کہاں سے آیا، کہ حرام زادہ تھا یا حلال زادہ تھا،
ایسے کام حرام زادوں کے ہوتے ہیں، حلال زادوں کے نہیں ہوتے۔ خیر، یہ بھاگا کیسے؟ یہ بھاگا وہ غار جس میں یہ رہا کرتا تھا، جس کو کوہ امام یہ بولتے ہیں، اس غار کے اندر رہتا تھا۔ جب جس رات یہ بھاگا، اس نے کیا کیا کہ اپنی پگڑی جو ہے وہ اپنی پگڑی وہ ایک تھوڑا سا گڑھا کھود کر نا غار کے اندر اپنی پگڑی کو اس کے اوپر رکھ دیا اور بھاگ گیا۔ اب صبح کو اس کے ماننے والے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ حضرت سے جا کے ملے، اور جب دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں، گڑھا کھدا ہوا ہے اور اس کے اوپر پگڑی بندھی ہوئی ہے، اب کپڑا وغیرہ پگڑی وغیرہ پڑی ہوئی ہے۔ تو حیران ہوئے، پریشان ہوئے۔ پھر انہوں نے ایک عقیدہ بنا لیا، ایک نظریہ بنا لیا۔ کیا عقیدہ اور نظریہ یہ بنا لیا کہ لو جی یہ تو اللہ کا نور تھا جو ہماری ہدایت کے لیے زمین سے اترا تھا، تو اب جو ہے جب ہمیں پہلے ہی نہیں پتہ یہ آیا کہاں سے ہے، تو یہ اللہ کا نور تھا، ہماری ہدایت کے لیے آیا تھا۔ اب دیکھو جب گیا ہے تو کیسے گیا کہ زمین میں گوتا مار کے، الفاظ سنو عجیب پاگلوں والے الفاظ ہیں، کہ زمین میں گوتا مار کر جو ہے آسمان پہ چڑھ گیا۔ اب اللہ پاک کے پاس آسمان میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے یہ پگڑی میں رکھ گیا نا جی، کہتے ہیں زمین پہ گوتا مار کر، جو گوتا مارا ہے پگڑی تھلے رہے گی نا، گوتا مارا تو پگڑی بیچارے کی اتر گئی زمین پہ گوتا مار کر جو ہے یہ آسمان پہ چڑھ کے جا کے بیٹھ گیا۔ اب ان کا عقیدہ نظریہ یہ ہے ذکریوں کا کہ وہ آسمان کے پہ بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے ہمارے احوال کی اس کو خبر ہے اور جو ہے اس کو پوری اطلاع ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے ذکریوں کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ ہمارا ملا محمد اٹکی یہ نور من نور اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نور ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے ہمارے پاس آیا تھا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ اور اچانک غائب کیوں ہوا؟ کہ پیچھے سے ڈنڈا پھرنے والا تھا اس کو، بات سمجھ میں آئی نا جی، بھاگا تو اٹک سے کہاں سے چلا اور کہاں جو ہے آیا اور لوگوں کو گمراہ کیا اور پھر بھاگ گیا۔ نہ پتہ یہ کس کا بیٹا ہے، اس کا علاقہ کیا ہے۔ دیکھیں پہلی بات، نبی نے دوسری امت کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے، دوسری امت کے لیے، امت کے افراد کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک پیغمبر کو اسی علاقے میں خاص طور پہ نبی اور رسول بنا کے بھیجتے ہیں جس علاقے میں اس کی پیدائش ہوئی ہے، تاکہ لوگ اس کے بچپن کو دیکھیں، اس کی جوانی کو دیکھیں، اس کے بڑھاپے کو دیکھیں، اس کے اخلاق کردار کو دیکھیں، اس کے خاندان کو دیکھیں، اس کی ساری صورتحال دیکھنے کے بعد ان کے لیے اس کو نبی اور رسول تسلیم کرنا آسان ہو جائے۔ اس کا پتہ ہی نہیں کہ یہ حرام زادہ یا حلال زادہ کہاں سے چلا اور کہاں آیا، کہاں اٹک جو ہے اور کہاں بلوچستان کا علاقہ ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آیا اور گمراہ کر کے چلا گیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ پاک نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں اپنے علاقے کے اندر بھیجے ہیں، ان کے علاقے کو لوگوں نے نبیوں کو دیکھا ہے، یہ کیا کرتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے اٹھتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ہے نا جی، ان کے بھائی شعیب کو ہم نے بھیجا ان کے نبی بنا کر۔ معلوم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، سب سے پہلے کیا بات ارشاد فرمائی؟ نبوت کے اعلان سے پہلے اپنا تعارف کروایا، میں تمہارے اندر کتنی دیر رہا ہوں، تم نے مجھے سچا پایا کہ جھوٹا؟ سب نے کہا سچا۔ وجدنا صادقا، ہم نے آپ کو سچا پایا، آپ کو جھوٹا نہیں پایا۔ پہلے آپ نے اپنا کردار پیش کیا، اپنا ماضی پیش کیا کہ زمانہ ماضی کے اندر تم نے مجھے کیسا پایا۔ اگر تم مجھ کو با کردار پایا، میری جوانی کو، میرے بچپن کو، میرے اخلاق کردار کو، میرے اٹھنے بیٹھنے کو اچھا پایا، تو اب میری اگلی بات کو قبول کرو جو میں کہتا ہوں۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ میں صادق اور امین ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں امانت میں خیانت نہیں کرتا، تو یہ اللہ پاک نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا، پھر آپ نے اپنی دعوت دی ہے۔ نبی پہلے اپنا تعارف کرواتا ہے، اپنی حقانیت منواتا ہے، اپنی سیرت کو پیش کرتا ہے، بعد کے اندر اپنی دعوت کو پیش کرتا ہے۔ اس کی سیرت کیا تھی کسی کو پتہ ہی نہیں، چلا کہاں سے، ہاں جی، تو گیا کہاں، گمراہ کہاں کیا، اور پھر پتہ ہی نہیں اس کا انجام کیا ہوا، اور لوگوں نے نظریہ بنا لی کہ یہ اللہ کا نور تھا۔ بات سمجھ میں آئی جی؟ گیا کب؟ 977 ہجری کے اندر جو ہے یہ وہاں آیا اور 1029 ہجری کے اندر وہاں سے بھاگ گیا، جس کو ذکری بولتے ہیں کہ 1029 ہجری کے اندر جو ہے یہ آسمان پہ چڑھ گیا اور جو ہے اللہ کا نور تھا، اللہ کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ اب یہ فرقہ کتنا پرانا ہے؟ کہاں 977 ہجری، آج 1400، کتنے 100 سال پرانے ہیں، کتنے 100 سال پرانا یہ فرقہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں عالمیہ یہ ہے کہ اس فتنے کا تعاقب بہت کم ہو رہا ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر دے ان علماء کرام کو جو کام کر رہے ہیں، کچھ کام بھی ہوا ہے، بلکہ کافی ہوا ہے، لیکن جس قدر ہونا چاہیے تھا اس قدر نہیں ہوا۔ ہمارے علماء کرام کو اس فتنے کا تعارف نہیں ہے،
جب علماء کرام کو اس کا تعارف نہیں ہے، تربت مکران کراچی میں ہزاروں کی تعداد کے اندر ذکری ہیں، ان کو مسلمان کون کرے گا؟ ان کی فکر کون کرے گا کہ ان کو ہدایت میں کس نے لانا ہے؟ جب قادیانیوں کے خلاف تحریک ختم وہ چلی ہے تو اس وقت ان کو پریشانی ہوئی، پریشانی اور فتنوں کو بھی ہوئی ہے، اسماعیلیوں کو بھی ہوئی ہے، بہائیوں کو بھی ہوئی، کئی کو بھی ہوئی، جو جتنے بھی ختم نبوت کے منکر تھے ان کو پریشانی ہوئی ہے، تو ان کو بھی پریشانی ہوئی کہ یار مرزائیوں کی باری آگے، لگتا ہے اس کے بعد ہماری باری نہ ہو کہیں۔ لیکن ان کی باری تو تب بانی ہے جب لوگوں کو ان کے عقائد نظریات کا پتہ ہو، علماء کو، ہاں جی۔ تو خیر انہوں نے پھر ایک کام کیا، اپنی تحریک کو نیا رخ دیا۔ یہ وہ تاریخ ہے جو ان کی حقیقت ہے، حقیقت میں ان کی کتابوں کے اندر لکھی ہے، لیکن قادیانیوں کو کافر کے رات دلوانے کے بعد ان کے عقائد اور نظریات پہلے وہی تھے، لیکن انہوں نے دعویٰ کرنا شروع کیا کہ نہیں جی ہمارے عقائد اور نظریات یہ نہیں جو تم بتاتے ہو، حالانکہ ان کی کتابوں میں ملتے ہیں اور مطبوعہ کتابیں ہیں، شائع بھی انہوں نے کی ہیں، یہ سارے نظریات ان کی کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن اس خطرے سے کہ کہیں ہمیں کافر قرار نہ دلوا دیں، انہوں نے اپنے عقائد اور نظریات کا انکار کیا، اور اس کے لیے ایک جماعت بنائی گئی، ذکریوں نے ایک جماعت بنائی، اس جماعت کا نام ہے آل مسلم ذکری انجمن، یہ کراچی کے اندر بنی، آل مسلم ذکری انجمن یہ کراچی کے اندر بنی، اور اس کا بنیادی ایجنڈا یہ تھا کہ ذکریوں کا دفاع کرنا ہے اور ان پر ہونے والے اعتراضات کے جواب دینے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کئی کتابیں اور کئی رسالے شائع کیے اور اس میں حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی کہ جی جو ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے یہ ہمارے عقائد اور نظریات نہیں ہیں، ہمارے عقائد اور نظریات یہ ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ لیکن جھوٹا جو ہوتا ہے نا، جھوٹا تو وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ جب کتابیں شائع کرنی شروع کی تو اس کے اندر جو مطبوعہ کتابیں ہیں، مطبوعہ کتابوں کے اندر وہ سارے نظریات دوبارہ پھر آ گئے جن کا وہ انکار کر رہے تھے، حالانکہ یہ شائع کس نے کی کتابیں؟ آل مسلم ذکری انجمن نے شائع کی، صفائی دینے کے لیے کہ ہمارے عقیدے نہیں ہیں، لیکن انہی کتابوں کے ضمن میں باقاعدہ طور پر جو ہے وہی عقائد نظریات آ گئے کہ دیکھو جی ذکری مہدی خاتم النبیین ہیں، ذکری مہدی نور من نور اللہ ہے، اب جو ہے ہم ذکر کرتے ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، اس طرح وہ ساری باتیں دوبارہ پھر آ گئی۔ اس آل ذکری انجمن کو ہینڈل کرنے والا ایک آدمی تھا جس کا نام جو ہے وہ عبدالغنی بلوچ تھا۔ عبدالغنی بلوچ آل ذکری انجمن کا کرتا دھرتا تھا، اگرچہ اور افراد بھی تھے اس کے ساتھ شریک تھے، لیکن اس نے بڑی بھاگ دوڑ کی کہ ذکریوں کی وکالت کرنے کی اور ان کو مسلمان ثابت کرنے کی۔ چنانچہ اس کام کے لیے اس نے ایک کتاب لکھی، ذکری فرقہ کی تاریخ۔ اس میں بہت سارے مسلمان حقائق کا اس نے انکار کیا، حالانکہ وہ کتابیں جو ذکریوں کی میراث تھیں ان کا اس نے انکار کر دیا کہ یہ ہماری کتابیں نہیں ہیں، اور پھر جو ہے اس نے تاریخ کو نیا رخ دینے کی کوشش کی۔ اور پھر ان پر بڑا اعتراض یہ تھا کہ یہ لوگ حج بیت اللہ پہ نہیں جاتے، یہ کہیں سے جھوٹ وغیرہ بول کو فراڈ کر کے جو ہے وہ سعودیہ گیا، اور وہاں گیا تو عمرہ کرنے کے لیے نا، حج کرنے کے لیے پھر بھی نہیں گیا، عمرہ کرنے کے ارادے سے گیا۔ اب جو آدمی جو ہے وہ اللہ معاف فرمائے جس کا ایمان ہی نہیں ہے، عقیدت ہی نہیں ہے، وہاں جا کر کیا کیا ہوگا؟ وہاں گیا اور جا کر جو ہے واپس آیا، واپس آ کر بڑے جھوٹ بولے۔ چنانچہ ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے سالانہ جس کا نام ہے سوینئر کے نام سے نا، سوینئر آل مسلم ذکری انجمن جو ہے رسالہ نکالتی ہے جس کا نام ہے سوینئر، تو ہر سال کے بعد نکلتا ہے۔ تو اس میں اس نے بڑے جھوٹ بولے کہ وہاں یہ ہوتا ہے، مکے میں یوں ہوتا ہے، یوں ہوتا ہے، اور پھر اس نے ایک جھوٹ بولا کہ وہاں پر جو ہے وہ مسجد نبوی میں جو ہے وہ ہمارا جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے، یہ لا الہ الا اللہ، ہاں جی محمد رسول اللہ، نور پاک نور محمد رسول اللہ صادق الوعد الامین، کہتا ہے یہ کلمہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ تاریخ کا جو ہے وہ سیاہ ترین جھوٹ ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور پھر اس نے جو ہے ذکریوں کو کہا کہ اللہ کے بندو تم جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں اجتماعی شکل کے اندر، گول دائرے کی شکل میں بیٹھ کر جو ہے نا، اور ان کو کہا کہ دیکھو تم لوگ عبادت کے وقت بیت اللہ کی طرف رخ نہیں کرتے، رخ کرنا شروع کر دو، وگرنہ تم قادیانیوں کی طرح جو ہے وہ لائن میں لگ جاؤ گے۔ چنانچہ مشورہ اس نے دیا لیکن ذکریوں نے مانا نہیں، ذکریوں نے اس نے زور دیا رسالے کے اندر، مضمون میں کہا اگر تم رخ جو ہے نا اس طرف کیا کرو، لیکن اس کے بعد بھی آج بھی جو جتنے ذکریوں کے ذکر خانے بنے ہوئے ہیں سب کا رخ جو ہے وہ کسی کا بھی بیت اللہ کی طرف نہیں ہے، سب کا رخ اپنی حایت کے مطابق ہے، بیت اللہ کی جانب نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ اور اس نے دیکھو اس نے عذر یہ کیا کہ دیکھو تم ہمیں کافر کہتے ہو، ہمیں کسی نے آج تک کافر نہیں کہا،
اس نے تاریخ کو مسخ کرنے کی جو بنیادی کوشش کی وہ اس طرح کی کہ ایک فرقہ اس سے پہلے ہوا تھا، ذکری فرقے سے پہلے، جس کو مہدوی فرقہ بولتے ہیں۔ سندھ کے اندر ایک آدمی تھا، جون پور سے چل کر آیا، جس کا نام تھا سید محمد جون پوری۔ سید محمد جون پوری، سید محمد جون پوری یہ الگ آدمی ہے، ملا محمد اٹکی الگ آدمی ہے۔ اب یہ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مفتی رشید احمد صاحب نے ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، وہ میرے پاس غالباً ہے، چند ایک صفحات کا، 3-4 صفحات کا، بلکہ 5-6 صفحات ہوں گے یا پھر اس کے، تو اس میں حضرت نے جو ہے نا وہ جو ان کے متعلق لکھا ہے نا، یہ ذکری فرقہ نا چھوٹا سا رسالہ ہے، تو اس میں کہا کہ جون پوری کے ماننے والے ہیں، یہ جون پوری کے ماننے والے نہیں ہیں، جون پوری کے ماننے والے نہیں ہیں۔ جون پوری الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے۔ وہ جون پوری تو جون پور کا رہنے والا تھا، یہ اٹک کا رہنے والا تھا۔ اس لیے ذکری فرقہ کی تاریخ میں عبدالغنی بلوچ نے جب تاریخ لکھنی شروع کی، اس نے کہا کہ ہم سید محمد جون پوری کو مانتے ہیں جو کہ جون پور سے آیا تھا، حالانکہ پرانی تمام کتابوں کے اندر ان کے لکھا ہے کہ نہیں، ہمارا جو ذکری مہدی ہے یہ اٹک سے چل کر آیا تھا اور یہاں پر اس کا 977 ہجری کے اندر ظہور ہوا تھا، 1029 ہجری کے اندر غائب ہو گیا۔ آپ دیکھو، اگر دیکھو آج بھی وہ سید محمد جون پوری کو ماننے والے لوگ سندھ کے اندر اور بعض کراچی کے اندر موجود ہیں، اس فرقے کا نام ہے مہدوی فرقہ۔ کیا نام ہے جی؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات جھوٹ ہے، تمہارا اس فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس فرقے سے تعلق جوڑا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ایک وجہ سے کہتا ہے دیکھو جی، اس فرقے کو علماء نے کافر نہیں کہا، تو آج ہمیں تم کافر کیوں کہتے ہو؟ اس فرقے کو لوگوں نے کافر نہیں کہا، کہتا ہے وہ اتنا پرانا فرقہ دکھاؤ کس نے کافر کہا ہے، تو اس فرقے کو کافر نہیں کہا، تو اس لیے آج ہمیں کافر کیوں کہتے ہو؟ ہمارا تعلق تو اس فرقے کے ساتھ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کافر نہیں کہا، اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں کوئی لکھا ہوا دکھاؤ پروف، یہ بات تو غلط ہے۔ اس کو کافر کہا گیا، آج بھی سندھ کے وہاں علماء کرام سے پوچھ لو کہ اس کو کافر کہا گیا۔ دوسری بات کہ اگر تو اس کا محض دعویٰ مہدویت کا تھا، تو محض دعویٰ مہدویت کی وجہ سے آدمی کافر تو نہیں ہوتا، البتہ گمراہ ضرور ہے۔ ہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اب جو ہے وہ یہ کہہ لو کہ اگر وفات کا اقرار کرتا ہے، آسمان پہ جانے کا انکار کرتا ہے، تو یہ نظریہ جو یہ کفر ہے۔ لیکن اگر کسی کو وہ دعویٰ مہدویت کا یا عقیدہ ظہور مہدی کا انکار کرتا ہے، گمراہ ہے، کافر نہیں ہے۔ دیکھو، اگر کافر نہیں کہا گیا تو وہ اس وجہ سے کہ اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا، جبکہ اس نے جو ہے ذکری فرقہ کا بانی ملا محمد اٹکی سے تو نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب کا نام کنز الاسرار رکھا تھا کہ یہ میری کتاب ہے، یا اس کو برہان التاویل بھی کہا گیا۔ اس کتاب کو وہ الگ کتاب کا مدعی ہے کہ مجھ پہ کتاب نازل ہوئی، وہ نبی اور رسول اپنے آپ کو کہتا ہے، جبکہ سید محمد جون پوری جو ہے یہ تو اپنے آپ کو نبی رسول نہیں کہتا، بس صرف اس نے مہدی کہا۔ اور پھر اہم فرق یہ ہے کہ جو جون پوری کے ماننے والے مہدوی فرقے سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، آج بھی سندھ اور کراچی کے اندر موجود ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے، وہ نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ اور دیکھو، ان کا نام مہدوی ہے، ان کا نام ذکری ہے، نام کا فرق ہے۔ اس فرقے کا نام کیا جی؟ مہدوی فرقہ، اس کا نام کیا ہے؟ ذکری فرقہ۔ دیکھو، اگر دونوں ایک ہوتے تو نام الگ الگ کیوں ہوتے؟ نام کا الگ ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں۔ ہم کہتے ہیں آج بھی تم پوچھ لو کسی بھی مہدوی فرقے سے تعلق رکھنے والے کو کہ تم جو ہے ملا محمد اٹکی کو جانتے ہو، کہیں گے نہیں۔ اچھا، تم ذکریوں کو جانتے ہو بلوچستان والے، وہ تمہارے عقیدے کے ہیں، وہ کہیں گے نہیں۔ بھئی جو تمہیں اپنا ماننے کو تیار نہیں ہے، جس کے عقائد تم سے الگ ہیں، نام تم سے الگ ہے، فکر اور سوچ اور ایجنڈا تم سے الگ ہے، تم اس کو جو ہے وہ اپنے ساتھ کیوں جوڑتے ہو؟ صرف اس نے کہتے کافر نہیں کہا۔ بھئی کافر نہیں کہا، کہنے والوں نے کہا ہے کہ اگر تو اس نے دعویٰ مہدویت کے ساتھ نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، بعض حضرات کہتے ہیں اس نے کیا تھا، علماء کرام نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ اور اگر اس نے دعویٰ نبوت نہیں کیا، محض مہدویت کا دعویٰ تھا، تو پھر اگر کافر نہیں کہا تو بھئی گمراہ تو ضرور کہا ہے، گمراہ تو صراط مستقیم میں تو کسی نے نہیں کہا۔ ہاں جی، اس لیے یہ تو کوئی بہانہ نہ ہوا۔ تو یہ تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ آپ کو حوالے لکھائیں گے کہ دیکھو ان کا تعلق جو ہے یہ ان مہدوی تاریخ سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق الگ ہے، ذکری الگ ہے اور مہدوی الگ ہیں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج اس کتاب کو بھی انہوں نے چھپا لیا ہے۔
اس کتاب کو بھی جس کو برہان التنزیل یا کنز الاسرار کہا گیا، جو ملا محمد اٹکی نے ان کو عمل کرنے کے لیے دی تھی، جس میں یہ احکام لکھے تھے کہ اب بیت اللہ کا حج ختم ہے، اب نماز منسوخ ہے، اب زکوٰۃ نہیں 10% ٹیکس ہے، اب رمضان کے روزے نہیں ایام 20 کے روزے ہیں۔ یہ احکامات جس کتاب کے اندر لکھے تھے اس کتاب کو آج یہ چھپاتے ہیں، وہ کتاب ان میں نایاب ہو گئی، اپنے لوگوں سے چھپانی شروع کر دیا انہوں نے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی قرآن پاک کو مانتے ہیں اور قرآن پاک کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ نہ قرآن پاک کو پڑھتے ہیں۔ دیکھو ہر فرقے والوں نے جنہوں نے قرآن پاک کو ماننے کا دعویٰ کیا، قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر لکھی ہے۔ میں کہتا ہوں اگر تم قرآن پاک کو مانتے ہو دکھاؤ تم نے آج تک کوئی ترجمہ لکھا قرآن پاک، کوئی تفسیر لکھی؟ پھر مزے کی بات یہ ہے، دیکھو قادیانی غیر مسلم ہیں اور لیکن ان کا دعویٰ ہے ہم قرآن پاک کو مانتے ہیں۔ انہوں نے قرآن پاک کے ترجمے بھی لکھے ہیں، قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے کہ تحریف کی ہے اور حقائق کو مسخ کیا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اگر تم قرآن پاک کو مانتے ہوتے، تمہارا قرآن پاک کا کوئی ترجمہ ہوتا، تمہاری قرآن پاک کو تفسیر ہوتی، حالانکہ تمہاری کوئی قرآن پاک کی تفسیر آج تک نہیں لکھی گئی۔ اور اگر تم قرآن کو مانتے ہو، بتاؤ تمہارے ہاں قرآن پاک کو حفظ کروانے کتنے مدرسے ہیں؟ تمہارے ہاں ذکر خانوں کے اندر نازلہ قرآن پاک پڑھایا جاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ اگر تم قرآن کو مانتے ہوتے، تم قرآن پاک کو پڑھتے، تمہارے یہاں ناظرہ کی کلاسیں ہوتی، نہ تمہارے یہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، نہ پڑھایا جاتا ہے، نہ حفظ کروایا جاتا ہے، تمہارا قرآن پر ایمان کیسا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ ہاں جی ہاں جی، اس لیے یہ بات 100% غلط ہے۔ یہ اور جو ہے یہ باقاعدہ جو کوئی امارات پہ جا کر یہ ہر سال حج کرتے تھے، وہاں وہ ان کی پرانی کتابوں میں اور ہمارے کابر نے لکھا ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ ان کی عورتیں ننگی طواف کیا کرتی تھیں وہاں پر۔ اور پھر جو ہے جب یہ تحریک ختم وہ چلی ہے، اس کے بعد ان لوگوں نے یہ کیا کہ وہاں پر جہاں یہ حج کرتے تھے ارد گرد ساری دیوار کر دیا بہت بڑی، تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کو نظر نہ آئے کہ وہاں ہم کیا کر رہے ہیں، بڑی دیوار کر دیا۔ اب انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا ہے۔ نام کیا چینج کیا؟ پہلے اس کا نام تھا جی ہم یہاں حج کرتے ہیں کہتے تھے، اب اس کو زیارت کومراد کا نام دے دیا ہے، زیارت کومراد کا نام دیا ہے۔ اور یہ رمضان کے اندر جاتے ہیں، اب وہ ان عید کے دنوں میں بھی جاتے ہیں زیارت کے لیے، رمضان کے دنوں میں بھی جاتے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں لوگ رمضان کے دنوں میں بہت سارے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، ہاں جی، حج کے دنوں میں تو حج ہوتا ہے، اس طرح ان کے یہاں رمضان میں بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں اور حج کے دنوں میں اس کا نام زیارت کو مراد رکھ دیا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی ہمارے مقدس مقامات ہیں، ہم یہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں، ہم یہاں حج نہیں کرتے، حالانکہ یہ پہلے وہاں طواف بھی کرتے تھے، باقاعدہ جگہ بنی وہاں طواف کرتے تھے، ان کی عورتیں بھی طواف کرتی تھی، اور پھر وہاں انہوں نے ایک کیچڑ کا پانی ایک گڑھے میں جمع ہوتا تھا، اس کو آب زمزم کا متبادل بنایا ہوا تھا، وہ برتن بھر بھر کر جو ہے دوسروں کو دیتے کہ متبرک کے طور پر اس پانی کو پیو۔ وہاں جس طرح ہمارے یہاں وہاں متبرک مقامات ہیں کہ یہ جی جنت البقیع ہے، یہاں جی یہاں یہ ہے، یہاں یہ ہمارے مقدس مقامات ہیں، یہ کو صفا ہے، یہ مروہ ہے، یہ میدان عرفات ہے، یہ منا ہے، اس طرح انہوں نے وہاں پر سارے مقامات بنائے ہوئے تھے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ سارے مقامات اگر نہ بنے ہوئے ہوتے، ہم تربت اور مکران کے مسلمانوں سے پوچھ لو جو بیچارے ان دنوں کے اندر ان کا جینا حرام ہوا ہوتا ہے، وہاں سے کوئی آدمی گزر نہیں سکتا، کیا جی ہماری زیارت کو مراد کے دن ہے تم یہاں سے گزرو نا، ان کا گزرنا بند ہے، ان کو وہاں کاروبار کے لیے نکلنا ان کا جو ہے 2 بار ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھو زیارتیں تو کرو، زیارتیں تو آج بہت سارے گمراہ لوگ زیارتیں کر رہے ہیں، ہاں جی فلانے پیر تھا میرا لگا، فلانے تھا میرے لگے ہوئے لوگ، لیکن اس کی وجہ سے جو ہے اس کو کبھی کسی نے حج کا نام تو نہیں دیا نا جی۔ تمہارے یہاں تو صاحب عوام کہتی ہے، جس آدمی سے پوچھ لو، مورخوں نے لکھا ہے، بلوچستان کی تاریخ جس نے لکھی ہے، سب نے کہا کہ اس کو حج کا مقام کہا گیا، حج کا درجہ دیا گیا اور حج جتنا اہتمام کیا گیا۔ ہم کہتے ہیں آج بھی جو ہے حج جتنا اہتمام ہے، حج اتنی اس کو اہمیت دی جاتی ہے، اگر تم اس کو زیارت کو مراد کا نام دو۔ دیکھو اپنا باقاعدہ میرے پاس رسالے موجود ہیں، یہ اس کا سوینئر رسالہ ہے، ایک رسالہ انہوں نے نکالنا شروع کیا چراغ کے نام سے، اور رسالوں کے اندر باقاعدہ جو ہے ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ہے جو چل کر کراچی سے چل کر بلوچستان جاتے تھے پیدل یا سائیکل پر جو ہے وہ قافلے جاتے تھے، ان کی اتنی دیکھو اہمیت اس کی دل کے اندر ڈال رہے تھے دوسرے لوگوں کے کہ یہ اتنا اہم کام ہے، اتنا انعام والا کام ہے کہ جو آدمی پیدل چل کر جائے گا، سائیکل پہ جائے گا، اس کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ چنانچہ باقاعدہ ان لوگوں کی لڑکوں کی تصویریں دی ہوئی ہیں جو کراچی سے چل کر وہاں کوئی مراد پہ پیدل گئے کہ دیکھو جی انہوں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا کہ زیارت کو مراد پہ۔ ہم کہتے ہیں ایک چیز کی اگر بات زیارت برائے زیارت ہے، وہاں کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، تو اس کو اتنی اہمیت دینے کی، پروٹوکول دینے کی کیا ضرورت ہے؟
اور پھر وہاں پر مستقل انہوں نے کتابیں شائع کی ہیں زیارت کے آداب کیا ہیں، کوہ مراد کی زیارت کے آداب کیا ہیں، وہاں اس کے جو آداب لکھے ہیں ہم کہتے ہیں جو حرم کی حدود کے آداب ہیں، جو حرم کے آداب ہیں وہی آداب انہوں نے اس کے لکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ زیارت محض ہوتی تو وہ جو ہے جو آداب اس کے لکھے ہوئے ہیں تو وہ آداب کیوں لکھے جاتے ہیں؟ یہاں جوتا نہیں لے کے آنا، یہاں یہ کام نہیں کرنا، یہاں یہ نہیں کرنا۔ ہم کہتے ہیں دیکھو حقیقت کو یہ جھٹلانے والی بات ہے، حقیقت اور ہے اور ذکری فتنہ جو ہے اس کو آج اور بیان کر رہا ہے۔ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پھر ذکری آج بھی آل مسلم ذکری انجمن نے جو کتابیں شائع کی ہیں وہ سارے کے سارے عقائد اور نظریات جو ہیں جو پہلے ان کے اکابر نے لکھے تھے ان کا جو ہے آج بھی کتابوں میں موجود ہیں، انہوں نے ان کا انکار کیا۔ انکار کا پس منظر یہ ہے کہ ہمارے علماء میں سے حضرت مولانا شام الحق آسیہ آبادی صاحب دامت برکاتہم بلوچستان کے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، تو انہوں نے کچھ رسالے لکھے تھے، تو ان رسالوں میں انہوں نے کچھ کلمی نسخوں کا حوالہ دیا تھا، کلمی نسخوں کا، کہ کچھ لوگ تھے بیچارے جو ذکری تھے اور پھر مسلمان ہوئے، انہوں نے توبہ کی۔ جب توبہ کی تو ہمارے اکابر کو انہوں نے اپنی وہ جو میراث چلی آ رہی تھی، جو مقدس کتابیں ان کے ہاں معروف تھی، تو انہوں نے ان کو دی کہ دیکھو ہمارے عقائد نظریات یہ ہیں اور یہ ہمارے نسخے ہیں کلمی جن میں ہمارے نظریات لکھے ہیں اور ہماری میراث ہے، چلو ہم مسلمان ہو گئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے عقائد اور نظریات سے آپ کو واقفیت ہو، اس لیے جو ہے وہ ان کو دی۔ چنانچہ مولانا شام الحق آسیہ آبادی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی کتاب کے اندر ان قلبی نسخوں کے حوالے دیے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا، کہا کہ یہ ہمارے بڑوں کے ہے ہی نہیں، ہمارے بڑوں کے ہے ہی نہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں رسالہ ہے حضرت کا، یہ جو حضرت نے لکھا ہوا ہے یہ ذکری مذہب کے عقائد و اعمال کے نام سے، تو اس میں حضرت نے جو ہے وہ اگرچہ مطبوعہ کتابوں کے حوالے اس طرح حضرت نے اور بھی کچھ ایک دو رسالے لکھے ہیں، تو اچھی محنت کی ہے، تو انہوں نے ان کا انکار کیا ہے۔ یہ بھی ہے ایک فارسی کے اندر ہے غالباً کتاب، یہ بھی حضرت نے لکھی، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کا انکار کیا ہے کہ جی یہ کلمی نسخے ہمارے نہیں ہیں اور یہ مولوی لوگ جو ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہی ساری باتیں کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پہ جو ہے تفصیلی حوالہ جات پیش کریں گے کہ بھئی یہ آج کی مطبوعہ کتابوں کے اندر بھی ایسے حوالہ جات موجود ہیں جن سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی جو ہے ان کے عقائد نظریات آج بھی وہی ہیں جو پہلے تھے۔ یہ محض اپنے آپ کو جو ہے سرکاری سطح پر کافر کہیں نہ دلوا دیا جائے، اس ہیلے سے بچنے کے لیے ساری کوشش کر رہے ہیں، ساری بھاگ دوڑ ہے، اس کے علاوہ اس بات کی اور کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس لیے آج جو ہے وہ جو بیچارے وہاں کراچی میں لوگ رہتے ہیں ان کو آہستہ آہستہ شعور آ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ تمہارے عقائد نظریات کیا ہیں، تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو اور اپنے بڑوں کو کیا سمجھتے ہو، تو جو بیچارے نو مسلم ذکری ہیں ان سے پوچھو کہ تم مسلمان کیوں ہوئے۔ نو مسلمان ذکری سے پوچھ سکتے ہو کہ بھائی تم نے جو ذکری مذہب کو چھوڑا ہے تمہارے چھوڑنے کی وجوہات کیا ہیں، تو وہ یہی وجوہات بیان کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسلام کو تو بہت برا مذہب سمجھتے تھے، اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ان کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں جب نمازی کو دیکھتے ہیں کہ یہ سجدہ کر رہا ہے اور نماز میں جو ہے سجدے کی حالت کے اندر ہے، کہتے ہیں یہ کیا چوتڑ اوپر اٹھا کر جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، یعنی وہ اس طرح کے مذاق اڑاتے ہیں۔ اسلامی شاعر کا مذاق، اذان ہو رہی ہوتی ہے تو بے ادبی والے جملے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کیا تماشا ہے۔ تو اب نو مسلم ذکری جو بیچارے مسلمان ہوئے ہیں تو وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے اپنے مذہب کو چھوڑا ہی اس لیے کہ اس مذہب کے بارے میں ہمیں تسلی نہیں تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مرتبہ تھا، آپ کی جو شان تھی، آپ کے جو فضائل تھے، وہ ملا محمد پر فٹ کیے جا رہے تھے، اور ہمیں اندھیرے کے اندر ہمارے بڑوں نے رکھا تھا، ہمیں ہدایت کا راستہ معلوم ہوا تو ہم نے ہدایت کو قبول کیا ہے۔ اس لیے اب کہتے ہیں کہ آج اس بات کا فیصلہ کرنا ہو تو واضح طور پہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ بھائی تمہارے عقائد اور نظریات کیا ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس پہ تفصیلی بات کریں گے ناشتے کے بعد انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔